اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو چھوڑ کر غیروں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اگر یہ دوستی محبت تک تبدیل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے مطابق یہ حرام بلکہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو آج اور جو غیروں سے دوستی کرتا ہے اور مسلمانوں کی راز کی باتیں غیروں تک پہنچاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ لوگ منافق ہیں اور یہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں جسے ہم کہہ سکتے ہیں مخبر ہیں، دلال ہیں، جو مسلم محلوں کی ساری باتیں غیروں تک پہنچا دیتے ہیں اور جا کے مخبریاں کرتے ہیں، تو ایسے لوگ منافق ہیں اور یہ جہنم سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور مسلم امت کا کوئی کام بن رہا ہو تو آپ اس کے بغض میں اپنے مومن بھائی کو پریشان کر رہے ہیں تو آپ منافقین کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ مثلا یوں سمجھ لیجیے، منافقین کا ایک مسئلہ یہ ہے، جیسے ابھی لاک ڈاؤن جب چل رہا تھا تو شاید آپ کی مسجد میں بھی عید کی نماز ہوئی ہوگی اور دیگر مساجد میں بھی عید کی نماز ہوئی ہوگی۔ ہم اندور سے آج کی ساری مسجدوں میں جا جا کے لوگوں کو جذبہ دلایا کہ عید کی نماز جو ہے سال میں ایک بار ہے، پڑھیے۔ الحمدللہ ہمارے قصبے میں 25 مسجد ہے، 20-22 مسجد ہے، اگر ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، اور جہاں امام نہیں تھا وہاں امام بھی میں نے متعین کروایا۔ تو اب یہ سارا الحمدللہ شہر کے سارے لوگوں نے نماز بقید پڑھی، اور لیکن اس کے بعد بھی مخبری کون ہو گئی کہ یہ مفتی صاحب آئے، انہوں نے سارا کام بگاڑا، سمجھے نہیں؟ تو دروگا اپنے گھر تک آ گیا، تم پورے کتنا پھیلا ہوا مسئلہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہوئی تھی صرف ذمہ داروں کے درمیان ہوئی تھی، اور ہم محلے محلے میں گئے تھے تو اپنے عوام کے پاس گئے تھے اور اپنے لوگوں کے پاس گئے تھے، تو ہماری بات وہاں تک کسی پہنچی۔ تو یہ لوگ منافق، یہ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایسے بہت سارے ایسے مسائل ہوں گے کہ ہمارے معاشرے کی بات، ہمارے محلے کی بات، ہمارے مسجدوں کی باتیں، ہمارے مدرسوں کی باتیں، یا ہمارے تہذیب سوسائٹی کی باتیں غیروں تک کوئی پہنچا رہا ہے، یقین جانیے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کو اتنا منافقین فی الدرک الاسفل، آپ چند باتوں کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کفار کے تلوے بھی چاٹ لو نا، کبھی بھی وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے تھوک کو بھی چاٹ لو اور سوچو کہ ہم اس کے اندر محبتیں پیدا کر دیں، تاکہ ہمارے معاشرے میں لوگ لگے رہتے ہیں پیچھے، تو وہ وقتی طور پر آپ کو حمایت دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، جس دن ان کو موقع مل جائے گا، جس دن ان کو موقع ملے گا، ہاں، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے، وہ تمہارے دشمن۔ یہ میں نہیں، رب کا فرمان ہے، قرآن پاک کے 28 والے کی یاد ہے، وَإِن يَسْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، جس دن ان کو موقع ملے گا، غلبہ ان کو احساس ہو گیا کہ ہم ان سے مضبوط ہو گئے، تو آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ جس دشمن نہیں ہوگا، اللہ فرماتا ہے یبسطوا الیکم ایدیہم والسنتکم بالسوء، اور تمہاری طرف اپنی زبان سے گالیاں بھی دیں گے اور اپنے ہاتھ سے تمہیں نقصان بھی پہنچائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہو، آج سے 20-25 سال پہلے لوگ ہمارے چبوتروں بیٹھ کے حضوری کیا کرتے تھے، بغیر ہمارے سلامی دائی کوئی بندہ باہر نہیں نکلتا تھا۔ آج معاشرہ کیا ہے؟ کل تک انہیں غلبہ نہیں تھا، آج غلبہ ہو گیا، آج ہمارے کھلے دشمن ہو گئے، ہمارے مسجدوں پہ داخل بول رہے ہیں، اسلام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن آج بھی کیا ہے، ہم نہیں سدھر سکتے، ہمارا معاشرہ وہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ آپ کبھی دیکھا کرتے ہیں سمجھتے ہیں ہمارے بڑے اچھے، ہاں، اگر مسلم امت کے فوائد کے لیے، مسلم قوم کے فائدے کے لیے اگر آپ کچھ کر رہے ہیں اور اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ شریعت جلبے دفع مضرت جلبے منفعت تک اجازت دیتا ہے کہ آپ جا کے ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اپنے چاپلوسی کے لیے، اپنے فوائد کے لیے، اپنے معیار کے لیے کہ ہمارا نام ہو جائے، اور یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں اتنا پھیل گیا، لوگ تصور کرتے ہیں، ایک کافر کے ساتھ فوٹو کھینچا کر شیئر کر دیا تو سمجھتا ہے میں بہت بڑا طلب کھا بن گیا ہوں۔ تو کافر ہی رہے گا، مشرک ہی رہے گا، تم کتنا بھی کچھ کر لو وہ کبھی بھی تمہارے بھلے کا نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر جب تک اس کو آپ سے مطلب ہے، وہ آپ کو گولی بولے گا، لیکن جس دن اسے اس بات کا احساس ہو گیا اب آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ کو ٹکڑا بھی ڈالے گا، پانی کا بھی نہیں پوچھے گا۔ یہ ہم نے اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، جب تک ہم نے قرآن مقدس کی آیتوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے کو سنوارنا ہے، اپنے اندر قابلیت پیدا کرنی ہے۔ رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا علم حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو۔ جنگ بدر کے موقع پہ کچھ جو کافر جو ہے قید ہوئے تھے، رسول کون صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس فدیہ ہے تو فدیہ دے دو، یا کہا یا رسول اللہ ہمارا فدیہ نہیں، پیسے نہیں ہے، ہم کو جزیہ ادا کر کے ٹیکس دے کے آزادی حاصل کر لے۔ پھر آقا فرماتے پھر کیا ہے؟ بولے جو تمہارے پاس جو علم ہے میرے صحابہ کو سکھا دو، تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ جو تمہارے پاس علم ہے میرے صحابہ کو سکھا دو، وہ آزاد کر دیے جاؤ گے۔ آج انسان اگر چمار بھی ہو، کرے کیسا بھی بدذات ہو، لیکن اگر وہ آج IAS کے عہدے فائل ہو جائے گا،
پوری قوم اس کے آگے پیچھے گھومے گی. کیوں نہیں دیکھا تھا کہ چمار ہے کہ فلاں ہے کہ نہیں ہے. ہماری قوم ہماری نوجوان نہ علم سے مطلب ہے نہ تعلیم سے مطلب ہے, بس انہیں موبائل دے دیا جائے اور ان کے والدین کی فکر ہے کہ کم سے کم اس کو سوال آ جائے. تو منافقین کی لسٹ میں مت جائیے, اور جو منافق ہوتا ہے اللہ فرماتا جہنم کے طبقے میں ہوگا. بس ہمیں رسول کونین کی ذات کافی ہے, ہمارا قرآن کافی ہے, ہمارا اسلام کافی ہے, ہمارا رب کافی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. ابھی ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے, لیکن انسان بالکل مایوس ہو چکا ہے, یہ فلاح ہو جائے گا, ابھی دیکھو ماحول پیدا ہوگا چناؤ کا نا, ابھی دیکھو پورا کیسا معاشرہ ہو جائے گا, ایک سے ایک بڑھ کے ایمان بیچ دیں گے, نماز چھوڑ دیں گے, سارا گھما کریں گے. انہیں نمازوں کی فکر ہوگی, بس 24 گھنٹہ ان کے پیچھے گھومے. جتنا انسان ان غیروں کے پیچھے گھومتا ہے, اگر 24 گھنٹہ ان کے پیچھے گھوم رہا نا, صرف 1 گھنٹہ حضور کے پیچھے چل جائے نا, کامیاب ہو جائے گا. جتنا ان کے پیچھے گھوم رہا نا, جو آ رہا تو پیچھے 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 لگا ہوا ہے, تو اگر اتنا نہ گھوم کے تھوڑا 10% صرف حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے اور حضور کے پیچھے چلنے لگ جائے نا, تو اللہ کا یوں حکومت عطا فرما دے گا. تو رب کا تو اعلان ہے نا, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تمہیں کامیاب اور شرط یہ کہ تم مومن بن کے رہو. یہ رب کا اعلان ہے, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. بس جو ان کے ہو گئے رحمت پروردگار ان کی, جو حضور کا ہو گیا اللہ کی رحمت ان کی. سب نے معاشرے کو سنبھالنے کی کوشش کی ہے, اور آپ کی اولادیں ان سب چکروں میں پڑ رہی ہیں, انہیں بتائیے ہمارے لیے سب سے بہتر راستہ مصطفیٰ کوزن کا راستہ ہے. سمجھ رہے, ہاں اپنے آپ کو بچائیے اور منافقین کے لسٹ سے باہر ہوئیے, ورنہ منافق کے لسٹ میں چلے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ جہنم جو لسٹ میں گیا اس کا حال کیا ہوگا, پھر الدرک الاسفل من النار, وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں, وہ کافر ہو کے اوپر رہے گا. تم کہاں چلے جاؤ گے؟ جس کے پیچھے تم چل رہے ہو نا, تو جہنم بھی تو اس کا تو طے جہنم میں جانا, وہ اوپر رہے گا, مگر آپ کہاں چلے جائیں گے؟ نیچے چلے جائیں گے. اس لیے آپ کو نیچے نہیں جانا ہے. اللہ نے کل بھی آگے کیا تھا, انشاءاللہ ہم آج بھی آگے رہیں گے, اور قیامت میں حضور کی امتی سب سے آگے رہیں گے انشاءاللہ.